حضور میرے ذہن میں ایک سوال ہے سلیوری کے متعلق، غلامی. اگرچہ قرآن مجید میں ممنوعات میں اور چیزیں شامل ہیں اور غلاموں کے حقوق بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے کیا حقوق ہونے چاہیے اور ان کو آزادی بھی دینی چاہیے، لیکن مکمل طور پر اسلام میں یہ غلامی ممنوع نہیں قرار دی گئی. وہ جو آیت ہے جس میں ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، پہلا اس کا عنوان فَكُّ رَقَبَةٍ ہے. یہ خدا تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اس انسان پر جس کو خدا نے موقع دیا تھا کہ شرف کی 2 پہاڑیوں پر چڑھ سکے، لیکن اس نے انکار کر دیا، ایسا نہیں کیا. اور وہ کفار کا اور ان کا بیان ہو رہا ہے جو خدا تعالیٰ کے قہر کے نیچے آئے. اور وما ادراک مل عقبہ، تجھے کیسے سمجھایا جائے، کیا چیز سمجھائے کہ عقبہ ہے کیا؟ پہلا اس کا جواب ہے فک و رقبتن، غلاموں کی آزادی. تو جہاں آزادی حکم ہو جائے اور نہ کرنا گناہ ہو، وہاں قید بنانے کا جواز ہی کوئی نہیں بنتا. قیدی بنانے کا، اور قیدی مراد ہے غلام بنانے کا جواز ہی کوئی نہیں. دوسری آیت ہے قرآن کریم کی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے کہ رسول کے لیے جائز نہیں کہ کسی انسان کو غلام بنائے سوائے اس کے کہ خون کثرت سے زمین میں خون بہائے. مطلب یہ ہے کہ عام جھڑپ نہ ہو بلکہ باقاعدہ فل سکیل وار، پوری طرح جنگ ہو رہی ہو، صرف اس صورت میں غلام بنایا جا سکتا ہے. تو باقی غلامی کی سب طریق کی نفی ہو گئی خود بخود. ان 2 آیتوں کو ملا کر پڑھیں تو اتنا واضح حکم موجود ہے. اور اسی کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی آزاد ماں کے بیٹے کو غلام بنا لے، مگر جو بنے بنائے غلام باہر سے مل چکے تھے یا نظام میں جاری تھے، ان کو رفتہ رفتہ آزاد کرنے کا ایک نظام قرآن کریم نے پیش فرمایا. غلام بنانے کا حق کسی کو نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا حق نہیں جب تک یہ صورت نہ ہو. جو بنے بنائے غلام ہیں وہ ایک اقتصادی نظام کا ایک حصہ بن چکے تھے. کیا یک دفعہ ان کو آزاد کر دو یا اس کے طریق ہیں؟ جو طریق قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جو بغیر کسی عوض کے ان کی آزادی کی تعلیم دیتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نہ آزاد کرے ان سب نصیحتوں کے باوجود تو غلام کو حق ہے کہ وہ رقم واپس کرے. تو انسانی حق ہے، جتنا اس نے خرچ کیا اس کو واپس ملے، پھر وہ رقم واپس کرے اور آزادی کا مطالبہ کرے. اگر مالک نہ مانے تو عدالت میں بھی یہ مقدمہ جائے گا، اور غلام اگر یہ بھی کہے کہ میں فوری طور پر نہیں دے سکتا، قسطیں مقرر کی جائیں، تو اسلامی قانون کے مطابق عدالت غلام کے حق میں فیصلہ دیتی ہے پھر، اور یہ ضمانت لیتی ہے بہرحال کہ اس کی رقم کو خطرہ نہ ہو. اس صورت میں مالک زبردستی اس کو غلام نہیں رکھ سکتا، یعنی غلام رکھنے کے حق سے محروم کیا جاتا ہے. یہ میں اس لیے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر حق تسلیم جو نہیں ہوا، ایک عارضی مشکل کا ایک حل پیش ہوا ہے کہ رفتہ رفتہ اس طریقے پر غلامی کو ختم کرو، استحصال کرو. لیکن اگر ایک مالک کہے نہیں میں نہیں کرنا چاہتا اور غلام کہے کہ نہیں میں کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ملکیت کا حق مالک کو نہیں ہے جو دوسری تمام ملکیت کے معاملے میں ان کو ہے. یہ فرق سمجھنا چاہیے. تمام ملکیتوں میں تصرف، آخری تصرف مالک کا ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر عدالت اس کی ملکیت دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتی. یہ وہ استثناء ہے جس میں اس کی ملکیت کا حق ساقط ہو جاتا ہے اگر غلام آزادی چاہتا ہے تو جس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر انسان کو دوسرے کو غلام بنانے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟